یاد رکھیں اللہ تین طریقوں سے دعا جو ہے اس کو آنسر کرتا ہے. یا اللہ اسی وقت دے دیتا ہے امیجیٹلی، یا اللہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مزید نکھارنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے یہ میرے پاس آتا رہے، مجھ سے مانگتا رہے. یا اللہ اس کو اس کا رد بدل ایسا دے دیتا ہے کہ اس کو سکون آ جائے. اللہ تعالیٰ سے جب مانگنا ہے تو تگڑا بن کے مانگنا ہے، اتنا توکل، اتنا بلیف ہونا چاہیے. یہی تو مومن کی مثال ہے. مشرک کی مثال کیوں اللہ نے کہا ضعیف ہے مانگنے والا؟ کیونکہ اس کے ہارٹ میں ڈاؤٹس ہیں، اس کو مانگنا ہی نہیں آ رہا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے مانگنا کیسے. لیکن بلیور کے ہارٹ پہ اللہ تعالیٰ نے یقین طاری کیا ہوا ہے کہ وہ مانگنے والا بھی بہت اسٹرانگ ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ تو پھر اللہ ہے. اللہ سے جب مانگتے ہیں تو پھر 100% ہوپ کے ساتھ مانگتے ہیں. یہ دعا کے آداب میں شامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا تب تک قبول ہوتی رہے گی جب تک تم یقین سے مانگو. جیسے اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا، جیسے اس میں یہ بات آ گئی کہ پتہ نہیں اللہ کرے گا نہیں کرے گا، تو وہ دعا پھر فالٹی دعا ہے، اس میں پھر کمی ہے، اس دعا میں اس میں پھر بہت زیادہ یقین آنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے ان چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے. دیکھیں ویلیو ایڈڈ چیزیں یہی ہے کہ اپنا یقین بڑھاؤ، اپنا توکل بڑھاؤ. یہ ہمارے کلچر میں ایک بات بڑی ہے نا کہ واسطہ دیتے ہیں، وہ کسی ولی کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ کو نمبر 1 اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے سکتے ہیں. جیسے وہ واقعہ ہے کہ 3 لوگ غار میں تھے، پتھر سامنے آ گیا، سٹک ہو گئے، نکلنے کا چانس ہی کوئی نہیں. اللہ نے پتھر ہٹا دیا. ایک نے کہا اللہ میرے ماں باپ سو گئے تھے، میں دودھ کا گلاس لے کے کھڑا رہا، تجھے راضی کرنے کے لیے کہ اٹھیں گے تو میں پلا دوں گا، تو میں ساری رات کھڑا رہا، اگر تجھے یہ عمل پسند آیا تو اس کو پیچھے ہٹا دے. اللہ نے پیچھے ہٹا دیا تھوڑا سا. دوسرے نے کہا اللہ مجھے دعوت گناہ، میں گناہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اس عورت نے جب میں انٹر ہونے لگا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، تو اس نے کہا میں ڈر گیا اللہ. اب اللہ کو یہ عمل کتنا پسند آیا. حالانکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یار وہ تو پہلے سے گناہ کرتا آ رہا ہے، یہ کیا بڑی بات ہے پیچھے ہٹ گیا. نہیں، اللہ کو یہی تو پسند آیا کہ وہ میرے ڈر سے پیچھے ہٹ گیا. تو اللہ از آل اپریشیٹو، اللہ اپریشیٹ کرتا ہے. اللہ نے پتھر ہٹا دیا. تیسرے نے کہا اللہ میں نے جو ہے وہ کسی نے میرے پاس بکریاں رکھوائی تھی، بکریوں کے بچے ہو گئے تو اس سے میں نے کچھ پروفٹ کما لیا. جب وہ واپس آیا میں نے اسے بکریاں بھی دی اور وہ پروفٹ بھی دیا. یعنی اس لیول کی آنیسٹی. تو اللہ اگر تجھے یہ پسند آیا، تیرے لیے کیا تھا اور تجھے راضی کرنے کے لیے، تو پتھر مکمل ہٹ گیا. تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنا وہ عمل آپ نوٹ کریں جو آپ نے خالص اللہ کے لیے کیا ہے. اچھا ہے کہ آپ نا ہر عمل پیور اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں، کیونکہ مصیبتوں میں وہ چیز کام آئے گی. ٹھیک ہے نا، جب آپ پہ مشکل وقت آئیں گے تو آپ وہ کوٹ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی پرائیڈ نہیں ہے کوٹ کرنے میں، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے کہ اب آپ اپنا ہر عمل میک شور کریں گے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، خالصتاً میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کروں. اور یہ کہ اللہ کے ایٹریبیوٹ سے اسے پکارا جا سکتا ہے، اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جا سکتا ہے. اے اللہ تو الجبار ہے، تو الفتاح ہے. الفتاح کون ہوتا ہے؟ راستے کھولنے والا. جب سارے راستے بند ہیں تو اللہ الفتاح ہے. اللہ سب کچھ ٹھیک کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ لوٹا سکتا ہے، بچھڑے ہوں کو لوٹا سکتا ہے، روٹھے ہوں کو منوا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فیملی کانفلکٹس کو سالو کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکوپ بنا سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ امپاسبل سے پاسبل چیز نکال سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں سے دے سکتا ہے کہ ہمارا گمان بھی نہ جائے. جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر راضی ہو جائیں، پھر خوش ہو. اللہ رب العالمین دے گا اور ایسے دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. تو بار بار اللہ رب العالمین اس مائنڈ میں لا کے انسان اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرے. کیا اللہ مجھے چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ نے چھوڑا ہے کسی؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. اللہ کی آرمیز کو نیگلیکٹ نہ کریں، اللہ کی آرمیز کو انڈر ایسٹیم. اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو پھر ہر چیز انسان کی مدد میں لگا دیتا ہے. دوسروں سے دیکھیے بات کر سکتے ہیں، لیکن صحیح اگر آپ کو اسٹرینتھ چاہیے تو گو ٹو اللہ. مصلی پر بیٹھ اللہ سے کیا بات. یہی ہے ایک ایسا انسان جو کہ ایک تو بہت اللہ رب العالمین پہ توکل کرنے والا ہے، اور دوسرا بہت ہوپ ہے، اسے اللہ سے بڑی امید ہے. تو اللہ تو عطا ہی عطا ہے، جیسے کہ کہا نا کسی شاعر نے کہ تو عطا ہی عطا اور میں خطا ہی خطا. تو یہی رویہ ہے، یہی محسنین کا رویہ ہوتا ہے. جیسے یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو پاک ہے، میں ظالم، میں نے غلطی کی. اور سچ بھی یہ ہے، یہ کوئی فارمیلٹی میں نہیں کہنا، سچ بھی یہی ہے. ساری غلطیاں ہماری اپنی، غلط ڈیسیجنز ہم لیتے ہیں، اللہ کے احکامات پہ ہم عمل نہیں کرتے ہیں، ہم اللہ کے بتائی باتوں پہ نہیں چلتے ہیں، اس کے بعد ہماری لائف میں پرابلمز آتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ اٹ، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے نیک لوگوں کی آزمائشیں لیتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور تمام انبیاء
تو آزمائشیں بھی اللہ پھر انہی کی لیتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں. تو ٹرسٹ کریں, تھوڑا ٹرسٹ کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ, اور یہی توکل کا تقاضا ہے. اس کے بعد بہت ہی خوبصورت ہمیں جو رویہ نظر آتا ہے یعقوب علیہ السلام کا, جس سے ہم الٹیمیٹ ہوپ, الٹیمیٹ امید پکڑ سکتے, اور وہ یہ امید کہ اللہ سب کچھ, اللہ تعالیٰ لوٹا سکتا ہے, بچھڑے ہوں کو لوٹا سکتا ہے, روٹھے ہوں کو منوا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ فیملی کانفلکٹس کو سالو کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ بیماری کو دور کر سکتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکوپ بنا سکتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ امپاسبل سے پاسبل چیز نکال سکتا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وہاں سے دے سکتا ہے کہ ہمارا گمان بھی نہ جائے. یہ ہوپ تھا یعقوب علیہ السلام. اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کین میک ویز یو کین ناٹ امیجن. یعقوب علیہ السلام کو واپس تو کرنے تھے یوسف علیہ السلام اللہ نے, لیکن کس کمال طریقے سے کرنے تھے اللہ, ان کو مثال بھی بنانا تھا, تا قیامت جتنے لوگ آنے والے ان کے مثال بھی بری سے لوگ بہت تقویت, سکون حاصل اور بہت بڑا رتبہ کر کے لوٹانا. جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر راضی ہو جائیں, اللہ رب العالمین دے گا, اور ایسے دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں. آپ نے کسی انسان سے نہیں مانگا ہے, کسی ایسی ذات سے نہیں مانگا ہے جو کہ دینے پر قادر نہیں. اللہ جب دیتا ہے تو پھر ایسے دیتا ہے کہ آپ کی. دیکھیں جب آپ نے اللہ کو کوئی معاملہ سونپ دیا تو پھر ریلیکس ہو جائیں, پھر ویٹ کریں کہ میں نے اس ذات کو سونپ دیا ہے جو جو بہت محبت کرنے والا ہے, جو الوکیل ہے, بہترین معاملات کو چلانے والا ہے, جو کہ القدیر ہے, بہترین قدرت رکھتا ہے ہر چیز میں, جو کہ العزیز ہے, بہت پاورفل ہے, جو کہ المجیب ہے, بہت قریب ہے, سننے والا ہے, جو کہ الفتاح ہے, کھولنے والا ہے, راستوں کو کھولنے والا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے راستے کھولے جب وہ ایک برائی کا شکار نہ ہو جاتے. تو بار بار اللہ رب العالمین اس مائنڈ میں لا کے انسان اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرے, کیا اللہ مجھے چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ نے چھوڑا ہے کسی؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں, کیا نبیوں کی مدد نہیں کی؟ کیا اپنے بندوں کی مدد نہیں؟ کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے مریم علیہ السلام کی مدد نہیں؟ کیا اللہ رب العالمین نے ان کو راحت نہیں؟ کیا ان کا تذکرہ بلند نہیں؟ دنیا میں اور آخرت میں کتنا ریوارڈ ہے. تو یہ چیز بھول جاتے ہیں, اور جب ہم بھول جاتے ہیں پھر ہم پریشان ہوتے ہیں. جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو شیطان حاوی. تو اللہ کے بارے میں اس کے بعد ہمیں دیکھیے بہت خوبصورت مثال ملی. دیکھیے ہوپ اور ریزیلینس, یہ دو ٹاپکس ہیں بڑے زبردست پازیٹیو سائیکالوجی, یہ باقاعدہ سائنٹیفک کانسیپٹ. ہوپ کی آپ گوگل پہ جا کے کبھی سائنٹیفک ڈیفینیشن دیکھیں تو ہوپ میں دو چیزیں آتی ہیں. ہوپ جو ہے یہ ایک ایسی تھنکنگ, ایسے مائنڈ سیٹ کا نام ہے جس میں ایجنسی تھنکنگ ہوتی ہے اور پاتھ وے تھنکنگ. پاتھ وے تھنکنگ سے مراد ہے کہ جو ہوپ فل انسان ہوتا ہے وہ بالکل مایوس ہو کر نہیں بیٹھ جاتا, بلکہ وہ کچھ ہاتھ پیر ہلاتا ہے, کچھ پلانز بناتا ہے, کچھ پاتھ ویز بناتا ہے. یعنی سولوشن اے, سولوشن بی, سولوشن سی, وہ بیٹھ کر سولوشن سوچتا ہے. اور اس کے بعد ایجنسی تھنکنگ کہتے ہیں کہ وہ عمل کی طرف آتا ہے. دس از پیور ہوپ. ہوپ صرف یہ نہیں ہے کہ بس آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور کوئی ایکشن نہ لیں, کوئی اپنی حالت تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. آئی انڈرسٹینڈ کچھ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ پریکٹیکلی کچھ خاص نہیں کیا جا سکتا ٹو بی آنیسٹ, لیکن اسٹل ہاتھ تو اٹھائے جا سکتے, ذکر تو کیا جا سکتا, اللہ کے آگے سجدہ ریز تو ہوا جا سکتا, اللہ سے بات تو کی جا سکتی. اگر ایک انسان یہ بھی نہیں کر رہا تو پھر وہ بالکل ہی ہوپ کھو چکا, اور پھر وہ شیطان کے لیے پیس آف کیک بن جاتا. تو اللہ سے ہوپ پکڑیں, امید پکڑیں. اللہ ایسے ایسے نکالتا ہے, ایسی ایسی سچویشن سے نکال لیتا ہے کہ آپ سوچ. اللہ کی آرمیز کو نیگلیکٹ نہ کریں, اللہ کی آرمیز کو انڈر ایسٹیم. اللہ تعالیٰ جب مدد کرتا ہے تو پھر ہر چیز انسان کی مدد میں لگاتا ہے. اور آج ہمارے میجورٹی نوجوان اس کو دیزم کہتے ہیں. ایک لیکچر میں مانتا ہوں خدا ہے, میں مانتا ہوں وہ آل لونگ ہے, لیکن میں وہی ایز اے سورس آف گائیڈنس کو دیزم کہتے ہیں. اس فلسفے آج ہمارے میجورٹی کے ویسٹ سے کتابیں ہیں, ویسٹ سے اسپیکرز آ رہے ہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بہت تھن لائن ہے. یقین کریں عقیدہ ایسے خراب ہوتا ہے, آپ سوچ, میں نے پڑھی ہوئی ہیں بکس میں, آپ کو الحمدللہ ایک سائڈ پہ عقیدہ بھی پڑھا ہے, اسلامی عقیدہ, دوسری سائڈ پہ یہ اللہ نے بصیری کے آئے, لیکن ہر ایک کے پاس سے لوگ ان سے جو کہ کوئی حرج نہیں. آپ سیلف ہیلپ بکس پڑھیں, لیکن بیویئر کہ ان کی خاص پلرز ہیں, اور ان پلرز میں لزم, انفرادیت. ویسٹ از آل اباؤٹ لزم, ہولسٹک فلسفی آف لائف. ان کا پہلی جو ویژول ہے ہیومنزم کی بھی, ہیومنزم بھی ایک پوری فلسفی آف لائف ہے جو کہتا ہے انڈیویجول میٹرز, فرد میٹر کرتا ہے, اس سے پہلے کہ معاشرے کی بات ہے, فرد کی بات ہے. اسلام آن دی ادر سائڈ ٹاکس اباؤٹ کولیکٹیو, بہت بیسک ڈفرنٹ. اب چونکہ وہ انڈیویجولزم کے قائل ہیں, انفرادیت کے قائل ہیں, ان کے لیے فرد کی میٹر رادر دین خالق کی کیا خوشی ہے, خالق آپ سے کیا چاہ رہا ہے. تو اس لیے یہ فلسفہ ہمارے نوجوان نہ سرات ہے کہ آپ کو اس ہڈن انداز میں کہ اب ہمارا بچہ یہ کہتا ہے کہ میں وہ کروں گا جو خوشی دے, بس یہ ان کا فلسفہ. I will do whatever I feel, اور اگر مجھے اس میں کوئی روکے گا
تو وہ انسانیت کا دشمن ہے, وہ فریڈم آف سپیچ کا دشمن, فریڈم آف تھاٹ کا دشمن ہے, وہ بائیگٹ ہے اور وہ فلاں ہے اور وہ فلاں ڈھمکا ہے. آج آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں بچہ تھا ایک اسی لباس میں, بڑا مشہور ہوا, وائرل ہوا, اس نے پورا جواب دیا بچے انسٹاگرام, اس کو کیا تک کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا نا, بس I will do whatever I feel like and no one can judge me, کوئی مجھے جج نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. اس نے اللہ کا بھی, اس نے یہاں تک کہا کہ تم لوگ مجھے جج کر رہے ہو میرے لباس کو, میرے ساتھ جو لڑکی کھڑی کے لباس کو. ایک کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ, ایک طرف اللہ کا بھی کیا جا رہا ہے, ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے تم لوگ اللہ سے, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میں وہ کروں گا جو میرا دل. قرآنک آف آزادی, قرآنک کانسیپٹ آزادی, کہاں دھکے کھاتے پھرو گے, کہاں سر مارتے پھرو گے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک سسٹم نازل حلال اور حرام بتا دیا. کا کانسیپٹ یہ کہ اللہ کے آگے سبمٹ کرو, تم دیکھنا اللہ تمہارے معاملات سارے اپنے ہاتھ میں, کیونکہ لوگوں کے دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو قرآنک کانسیپٹ سمپل ایز دیٹ. ادروائز ٹرائی کر لو, دیکھ لو, اگر لوگ کی لائلٹی مل جاتی ہے اللہ کو تو ٹرائی کر. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ موسٹ آف اس, میجورٹی انسانیت, کافر, مسلمان, ہر کلچر, انسانوں کی لائلٹی, دے لک فار لائلٹی, وفاداری. ویسٹ نے بڑی ترقی کر لی, لیکن کیا انہوں نے وفادار لوگ, وہاں پہ عورتیں انسیکیور ہیں کہ میرا خاوند وفادار نہیں, اس کے ساتھ ساتھ شادی کر. پھر وہاں پر مرد انسیکیور ہے کہ, وہاں پہ پولیٹیکل لیڈر انسیکیور ہے کہ یہ جو سامنے لوگ بیٹھے جلسوں میں یہ میرے ساتھ وفادار نہیں ہے. یہ صرف تب تک ہے جب تک میرے پاس پیسے ہیں, پرکس ہیں. ہر بندہ انسیکیور ہے کیونکہ اس کے پاس لوئل لوگ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے لوئل لوگ, کہ آپ سوچ, ایسے لوگ جو جان تک جان وداؤٹ اینی گریڈ, کوئی گریڈ نہیں, کوئی لالچ نہیں, یہ رزق ہے اللہ کی طرف. جس بندے نے اللہ کو چھوڑا پھر وہ لوگوں کے ہاتھوں, اور جس بندے نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ساتھ اللہ کے ساتھ لائلٹی لگا لی, پھر اللہ اس کے لوئل لوگ رکھ دے, حیران رہ, ایکسٹریملی لوئل. یہ ہے مثال پہ کہ یا تو سب کے غلام بن جاؤ یا پھر ایک میرے ہو, اور پھر ڈفرنٹ. سو الحمدللہ, اللہ خود کہہ رہا ہے الحمدللہ, آل پریز از ٹو اللہ, بٹ بل اکثرہم لا یعلمون, اکثر لوگ. تو آئیے بات کرتے ہیں, why should we worship Allah, why should we submit to Allah. اور اللہ کو سبمٹ, اللہ تعالیٰ کو اگر آپ نے پہچاننا ہے اس آیت پہ, اگر آپ تدبر کرنا چاہیں, بیٹھ کے سوچنا چاہتے ہیں, گریٹ ہے, کیا ہے کریٹ, کیا ہستی ہے وہ, اگر آپ سوچنا چاہتے ہیں اس آیت کون سی ہے, اللہ کے چیپٹر 1 ورس 53, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق, we will show them, ہم انہیں دکھائیں گے our signs, اپنی آیات, اپنے سائنس, in the horizons, آفاق میں, یونیورس میں, ہورائزن میں, vision of the heaven and the earth میں, and وفی انفسہم, and within themselves, اور ان کے اپنے اندر ہم انہیں سائنس دکھائیں گے, حتی یتبین لہم انہ الحق, یہاں تک کہ ان کو 100% شور ہو جائے گا کہ یہ حق ہے, کہ انہیں بنانے والا میں ہوں اور ان کا خالق ہے, اور یہ کہ یہ قرآن حق ہے, یہ وہی حق ہے, اور یہ دین حق ہے, اسلام 100% شور ہو جائے گا. لیکن اولم یکفی بربک انہ علی کل, لیکن کیا تیرے لیے کافی نہیں, تیرا اپنا رب شہادت, اللہ فیتھ ڈیمانڈ کی اللہ نے کہ تجھے دکھا دوں گا میں, اگر دیکھنے نکلے گا تجھے ہورائزن میں سائن دکھا دوں گا, تیری اپنی کریشن کے اندر تجھے سائن دکھا دوں گا. آج میں کیسی بتا رہی ہوں, ہیومن باڈی بھی ایک ڈاکیومنٹ, ہیومن مائنڈ اور ہیومن باڈی دو ڈاکیومنٹ. آپ ڈیل ڈیپ کریں اپنے کہ آپ کیا کریچر ہیں, آپ کا سے کام کریں. ایک چیز سے آج میں کروں گا آپ سے, ود ان یور سیلفز کے حوالے سے, ڈی این اے, انشاءاللہ I'll come to it, ڈی این اے کے بارے میں. آپ کیا ہے ڈی این اے, اللہ کہتا ہے تمہیں دکھا دوں گا میں سب کچھ, لیکن کیا تیرے لیے تیرا رب اس بات پہ تیرا کریٹر ہو. تو ہمارے لیے یس یہ کافی ہے, مسلمانوں کے لیے کافی کہ ہمارا رب خود گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن میری طرف, اور وہ خود گواہی دے رہا ہے کہ وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو چیلنج. اگر تم سمجھتے ہو کسی اور نے بنایا, سب سے پہلے ڈی این اے کی میں بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے ایک اور اللہ کی بات آپ کو, چیپٹر 51 سورہ زاریات میں آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ کہتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ, and on the earth are signs for those, اور دنیا میں غور کر, دنیا کی کریش, لوگوں میں بھی ورائٹی آف کلرز میں, اور ملکوں میں, ایریاز میں, سمندر میں, پہاڑوں میں, ہر چیز میں اللہ کے سائنس چھپے میں. کن لوگوں کے لیے للموقنین والے ہیں, who are certain in faith, ان کو نظر آ جائیں گے. لیکن جو بلائنڈ ہیں کون سے, ہمیں تو کچھ, حالانکہ ان کے اپنے اندر سائنس چھپن ماننا ہے. وفی انفسکم, اور تمہارے اپنے اندر, افلا تبصرون, کیا تم بصیرت والے نہیں ہو, کیا تمہیں نہیں آتا. ڈی این اے اور کی ورکنگ, سیلف ڈیوائن, اللہ کی کوڈنگ, اللہ کی بایو کے اسٹوڈس کے بارے میں جانتے ہیں. اس کا اسٹرکچر لے لو, اس کو مائکروسکوپک لیول پہ جا کر دیکھیں. آپ اگر آپ اسٹڈی کریں, گوگل کھول کے آئس, آپ اس کے کرسٹلز دیکھ کے حیران ہو جائیں, سورج شیئر ہیں مائکرو, اور آئس کا اسٹرکچر, ہائیڈروجن بانڈنگ کتنا مختلف, کیونکہ واٹر سے بنتی ہے نا آئس, اس کی آپ اس کا سیکوینس دیکھیں, اس کے مالیکیولز کا جا کے, جیسے ایک ایک مالیکول اس بات کی بنانے والا ہے
میرا جو بہت انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے ساتھ آئس ایک صورت سیکوینس کے ساتھ کمپلیکس اس کی میں بات کرنے. ڈی این اے چیز کیا ہے, کی ورکنگ کیا ہے, اس کا مولیکولر کیا, ڈی این اے سائز کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے ڈی این اے ہماری باڈی کیمیکل ہے, اسٹرینڈ ٹائپ ہوتا ہے, جیسے دھاگے آپس مکس اپ ہوئے اسٹرینڈ بننے کے اندر ہماری ساری کوڈنگ ہے. ہماری آئی کا کلر کیا ہوگا, ہمارے بالوں کا کلر کیا ہوگا, ہمارے بال کیا گھنگریالے ہوں, ہماری بونز کا سارا اسٹرکچر, ہماری انگلیوں کا, ہمارے ایوری ڈی این اے کوڈ آف لائف. ڈی این اے سے باقی سیلز ایک سیل اس میں ڈی این اے وہ ایک سیل ٹریلین آف سیلز بناتا ہے, اور وہ ٹریلین آف سیلز ٹیوز بناتے ہیں, پھر وہ آرگنز بناتے ہیں. اس کے بعد ایک میکینیکل ہیومن کھڑا ہو جاتا ہے. ہاؤ کم ڈی این اے کا سائز 2 نینو میٹر آپ سمجھتے ہیں, نینو ہوتا ہے 10 کی پاور 2 نینو میٹر کا. یہ مطلب ہے کہ اگر میں نے ہاتھ میں ایوریج اتار کے ڈی این اے ایوریج ہیومن ہیئر 40,000 ٹائم, ہمارا جو ایوریج ہیومن ہیئر ہے 40,000 ٹائمز لارجر ہے. اگر آپ ڈی این اے کے کوائل کو انکوائل کر دیں, ڈی این اے کے اسٹرینڈ آف ڈی این اے اس شیپ کا ہوتا ہے, اسٹرینڈز ہوتے ہیں, اگر آپ اس انکوائل سے مراد ہے اس کی گرا کھول, تو ایک جو ڈی این اے ہے ہر سیل میں, ایک سیل میں جو ڈی این اے ہے وہ 6 فیٹ اور 6 فیٹ. ایک سیل میں کتنا ڈی این اے ہے, یہ میں آپ کو گوروں کی باتیں بتا رہا ہوں, بہت کامن ہے, گوگل پہ جا کے پڑھ لیں. ہیومن باڈی میں 10 ٹریلین سیلز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے 10 بلین مائلز, اگر ہم ڈی این اے کی گرا کھول دیں, دھاگے ٹائپ اس دھاگے کو بچھا دیں ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک, تو یہ بنے گا 10 بلین مائلز آف ڈی این اے. سورج سے دنیا جو ہے وہ 93 مائلز, 93 مائلز اوے, 93 مائلز, 93 ملین مائلز ہماری دنیا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو بول دیا جائے تو اس کے جو دھاگے ہیں وہ 61 بار 61 ٹائمز بیک اینڈ فورتھ ارتھ ٹو سن. یہ بیسیکلی 3 ڈائمینشنل, میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں, 3 ڈائمینشنل مالیکول سیلف ریپلیک. اور جب بھی نیا ڈی این اے کاپی چیک کرنے ایگزیکٹ پچھلی والی, اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈیز انزائم, وہ جو انزائمز ہیں وہ ڈی میں ٹریول کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں, جسٹ لائک ایک ایڈیٹر رکھتے ہیں جاب پہ, ایڈیٹر رکھتے ہیں کہ یار میں نے پر چھاپنا ہے تو ذرا چیک کر لو, یا میں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے, میں کہوں گا آپ ایڈٹ. انزائمز ہیں یہ ایڈٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی مسٹیک ہو جاتی ہے, اگر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, اللہ نے سیلف ڈیفense میکینزم رکھا ہوا ہے تاکہ ایک آئیڈینٹیکل کاپی کوئکلی اور ایفیشینٹلی بن جائے. انزائمز یہ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ودن نو سیکنڈ, ودن ڈیلی چل رہا ہوتا ہے, ڈیلی ان کے سیلز, ڈیلی ڈی این اے ایٹ ورک ہوتا ہے, ڈیلی ہوتا ہے. انسان کے دماغ کے بس بائی چانس, میں اکثر گاڑی جو ہے اس کی طرف, اگر گاڑی پہ سرچ کر رہا تھا تو گاڑیوں اس میں ریڈار سسٹم ہے, اس میں سیلف ڈیفense میکینزم ہے کہ اگر آگے سے کوئی گاڑی آنے لگی اچانک ٹک لگانے, اور یہ ہائبرڈ 2 جب شفٹ کرتا ہے تو اسے کیا سیم ہے, پیٹرول کو کیسے سیم وغیرہ وغیرہ. لیکن نو بڈی سیڈ کہ یہ گاڑی ڈیزل یا دوسری ہائبرڈ گاڑی سے بن گئی, کوئی نہیں کہتا. سب کہتے ہیں کہ پروگرامنگ نے بیٹھ کے ہین لگایا ہے, پورا سیلف ڈیفense لگایا. لیکن یہ انسانوں کی باری پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جو کمپلیکس ترین کریچر, اس سے بھی کمپلیکس کائنات, سورہ یاسین میں اللہ کہتے ہیں تم زیادہ کمپلیکس ہو ایک کریچر, اللہ نے تو انہیں بنایا تو تم اللہ کے سامنے کیا ہو. تو یہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ انسان نیچرل, کیا پروف ہے اس کے ٹریلین آف سیلز ورک ٹوگیدر کر رہے ہیں, سنکرونائز کر رہے ہیں آپس. ہمارا نروس ڈیفenس میکینزم لگا ہے, جو وائٹ بلڈ جو بیکٹیریا کو فائٹ کرتے ہیں, جو فائٹ کرتے ہیں فورن باڈیز کو ہماری باڈی میں, کس نے رکھ دی, ان کو کون میسج, کس نے یہ کوڈنگ کی. لوکنگ ایٹ دا ڈسیبل اینڈ انفارمیشن کمپین آف ایئر امپاسبل, الفاظ نہیں, فاز ہیں, پاسبل ہی نہیں, ہم نہیں مانتے کہ ملین آف ایئرز آف ایوولوشن سلیکشن کوئی ایسی وہ بن سکتی. ڈی این اے کے بارے میں میں تھوڑی سی اور انفارمیشن آپ کو دی. ڈینسسٹ اسٹوریج میکینزم, ڈی این اے اور یو ایس بی 32, آج کل چلو دوست بھی آ گئے. ڈی این اے میں ڈیٹا آ سکتا ہے. ایک پن ہیڈ والیوم آف ڈی جو ہوتی ہے, جو خواتین حجاب کے لیے لگاتی ہیں, پن ہوتی ہے جو ہیڈ ہے, اگر ایک ایکویولنٹ ٹو پن ہیڈ والیوم میں لے لوں, اس کے اندر جو شن آ سکتی ہے, اٹ از آف بکس 500 ٹائمز ارتھ سے لے کے مون کو ملٹی پلائی بائی 500, اور اس ہائٹ پہ اتنی کتابیں رکھ سکتے ہیں, آپ اندازہ لگا لیں, بلین آف بک بھی زیادہ. ان بکس وہ چیز آپ ڈی کتنا والیوم آف ڈی این ہیڈ والیوم اس ڈی این اے میں ارتھ سے مون تک ہے, ملٹی پلائی بائی اس ہائٹ پر کتابیں ون ابو دی. ساری کتابوں کی ریسرچ کرنا چاہتا ہے, جی جا کر پڑھ لیں کہ کیسے, ہاؤ کم. ScienceAlert.com ایک سائنس ڈائجسٹ, یہ انفارمیشن ساری آپ کو کہ ہاؤ از ون پاسبل. کوڈنگ انٹیلیجنس سے آ گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں چیپٹر 28 ورس وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. And thus it is that your sustainer contains whatever he wills, اور یہی واقعہ ہے کہ تیرا رب جو چاہتا ہے بناتا, whatever is best for them, and he chooses for mankind whatever is, اور وہ انسانوں کے وہ بناتا ہے پسند ہے. انسانوں کو اس نے کیا کیا ڈیفنس میں, ابھی میں آگے اور بھی بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھوں. limitless is God in his glory, سبحان اللہ, limitless ہے اللہ اپنی گلوری میں,
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ اور ہائی ہے, ایگزالٹڈ ہے above whatever they associate. وہ تو مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے. وہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کا تعالیٰ بھی ٹھیک کرنا اتنا زبردست پرفیکٹ ڈی این اے بنا دیا ایک سیل سے. کیسے پتا ایک سیل کو کیسے پتا ہے کہ میں نے دوسرے سیلز بنانے ہیں, اور کتنے تھاؤزینڈز آف ٹائپس آف سیلز ہیں. وہ سیم سیلز نہیں ہوتے, ٹریلین سیلز ہیں, وہ سارے چھاپا نہیں ہے. ہر سیل کی اپنی ایک ٹائپ ہوتی ہے, ہر سیل کا اپنا ایک الگ تھاؤزینڈز آف ٹائپس آف سیلز ہیں. ایچ ون از سو کمپلیکس. یہ نینو کیمیکل بیونڈ آور امیجنیشن, بیونڈ آور, اور اس نینو کیمیکل مشین میں ایک ایسا مینول سسٹم اور انفارمیشن سمایا ہوا ہے جو ہماری باڈی کو آپریٹ کر رہا ہے, جو ہماری بول کر رہا ہے. یہ بائی چانس کیا اس کی بات ہے. ایک عام سی گاڑی جو ہے اس کے پروگرامنگ ایک کمپنی انسان کی کریشن اور کائنات کی بائی چانس ہے, نیٹ سے بن گیا. اگر کوئی اس پہ بلیو کرنا چاہتا ہے تو بائی آل مینز, لیکن میرا تو خیال ہے وہ ایک پاگل یا وہ شخص بائیگوٹ کہلائے گا. پریجوڈیس ہے اس میں بہت زیادہ. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مومنون میں ہمیں آیت نمبر 13 سے 14, 12 سے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ, اور بے شک انسان کو بنایا ایکسٹریکٹ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, then we placed him as a sperm, ایک فرم لوجنگ میں رکھا انسان کو. یہ سب کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہا ہے. انسان نے تو وہ عمل کیا جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد سارا پروسیس جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کر رہا ہے. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْعِظَامَ عِظَامًا, then we made the sperm drop into a clot. اللہ نے وہ علقہ میں تبدیل کا کیونکہ ہمارا جو ایمبریو ہوتا ہے ماں کے لیچ لائک سبسٹنس, اور خلقہ کا مطلب علقہ کا مطلب لیچ لائک وارم لائک سبسٹنس, علقہ کا مطلب, اور علقہ کا مطلب کلاٹ بھی. تینوں چیزیں قرآنک ورڈ روٹ ورڈ پہ بالکل پوری اترتی ہیں. اس کے بعد ہم نے اس کو علقہ میں تبدیل کیا, اینڈ وی میڈ دا کلاٹ انٹو اے لمپ آف فلیش, اور اس علقہ سے ہم نے لمپ آف فلیش نکالا, ایمبریو فیٹس بنا. اینڈ وی میڈ دا لمپ بونز اینڈ وی کورڈ دا بونز. اس کے بعد بونز کو فلیش سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کور کیا, اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, and we covered the bones with flesh and then we developed him into another creation. اور پھر اللہ نے اسے ایک اور ہی کریشن بنا ڈالا, سپرم کے ڈراپ کو انسان بنا ڈالا اللہ نے. امیجن کتنے پیریڈ میں؟ 9 منتھ. اللہ کو یہ پیریڈ نہیں درکار, لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز کا ٹائم انسانوں کے سمجھ, ہر چیز ایک ٹائم لیتی ہے. 9 منتھس اللہ تعالیٰ نے ملین آف سیلز, اس میں انکوڈنگ ہے, انفارمیشن ہے, اس کا نرو سسٹم ہے, اس کا ڈائجسٹ سسٹم ہے, اور وہ پرفیکٹ طریقے سے انشاءاللہ ورکنگ کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے. سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشن ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین, اس لیے تیرا رب بہت ہی بابرکت ہے اور وہ احسن الخالقین ہے. ہی از دا بیسٹ, اس کا مقابلہ کوئی کریشن جیسی کریشن. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مینشن کرتے ہیں سورہ روم میں چیپٹر 30 ورس نمبر 22 سے. میں آپ کے سامنے آیات رکھ, یہ میں ریسنٹلی پڑھا رہا تھا سورہ روم, آج کل پڑھا رہا ہوں میں. مجھے یہ جو پیسج نظر آیا, میں نے ریسرچ کیا, اس پر بیٹھ کر تدبر کرنا چاہیے قرآن پہ. ورس 22 سے شروع کرتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ, اینڈ آف ہز سائنس, اور اس کے سائن میں سے, اس کی آیات میں سے تخلیق کائنات ہے, یعنی کہ کریشن آف ہیونز اینڈ دی ارتھ, اینڈ دی ڈائیورسٹی آف یور لینگویجز, اور آپ کی لینگویجز کی ڈائیورسٹی. کوئی انگلش بولتا ہے, کوئی اردو بولتا ہے, کوئی پرشین بولتا ہے. بچہ جو ہے وہ ود ان 2 ایئر کیا کیا لفظ سیکھ جاتا ہے, کیا کیا لینگویج سیکھ جاتا ہے. ہاؤ کم؟ کس نے اس کو لینگویج کی کیپیبلٹی, کس نے آپ کو لینگویج کمپریہنشن, اگر آپ کے دماغ میں ورنکس ایریا ہی نہ ہوتا جو لینگویج کو کمپریہنڈ کرتا ہے, آپ لینگویج کیسے کمپریہنڈ کر لیں؟ اگر آپ کے برین میں بروکاز ایریا نہ ہوتا, آپ بول ہی نہیں سکتے, آپ کی زبان ہی نہیں ہلنی, آپ کی سپیچ ہی نہیں ہونی. اگر آپ کے مائنڈ میں, آپ کے برین میں پری فرنٹل کورٹیکس ہی نہ ہوتا تو آپ انتہائی بے وقوف کریچر ہوتے, جیسے جانور ہوتے. کیونکہ پری فرنٹل کورٹیکس وہ چیز ہے جو آپ کو انسان بناتا, جو آپ کی انالیٹیکل ایبلٹی اینڈ دی ایبلٹی ٹو سی کانسیکوینسز کے لیے فیمس ہے, مطلب جو کہ اس کے لیے جانا جاتا ہے. اور جب بندہ شراب پیتا ہے تو پری فرنٹل کورٹیکس لاک ہو جاتا ہے. ریسرچ ہے, سائنٹیفک ریسرچ, وہ سینسز کھو دیتا ہے. جب پری فرنٹل کورٹیکس گیا تو انسان درندہ بن جاتا ہے, اور عاشق کا بھی پری فرنٹل کورٹیکس بلاک ہو جاتا ہے. یہ میری ریسرچ ہے. جب بندہ عشق میں پڑ جاتا ہے اور اس کی ضد لگ جاتی ہے کہ میں نے یہاں شادی کرنی, تو پھر اس کو دنیا کی خود نہیں سمجھا سکتا, کیونکہ اس کا پری فرنٹل کورٹیکس بند ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ جو کیمیکل اس ٹائم پہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں, ڈوپ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے, وہ اتنی مقدار میں ریلیز ہو رہا ہوتا ہے کہ پری فرنٹل کورٹیکس بیچارہ اپنے آپ کو لاک لگا لیتا ہے کہ یہ بیچارہ مارا نہ جائے. اینی وے, اس لیے عاشق کو سمجھانا بہت مشکل. تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کریشن کی اور اللہ تعالیٰ کی پاور کی عکاسی کرتی ہیں. تخلیق کائنات
ان دی ہیونز اینڈ دی ارتھ سوچنے اگر آپ بیٹھے تدبر کرنے بیٹھے اپنے رب پہ زبردست ہے. جب ہمارے سامنے رونالڈو آ جائے, آج بچوں کے سامنے میسی آ جائے, تو آپ نے دیکھا ہے وہ اسٹیڈیم میں کیا کرتے ہیں, اس طرح ہاتھ کر کے یوں 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 کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ لٹرلی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, لٹرلی پروسٹریٹ کرنے لگتے ہیں کہ یار کیا اوسم, مطلب اس کی گیم کیا ہے, امیزنگ. تو اللہ کے بارے میں ہم نہیں, اللہ کی کریشن کے بارے میں, اللہ کی طرح اللہ نے کو کھڑا کیا, اس طرح اللہ تعالیٰ نے گیلیکسی, بلیک ہول کا کیا پرپز, بلیک ہول کس طرح ہر گیلیکسی کے سینٹر میں اللہ نے رہا ہے اور اس کا ایک خاص پرپز ہے, اس اوپر میں سے بلیک ہول, پتہ نہیں کتنی ڈائمینشنز ہیں کائنات میں, ہر ڈائمینشن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے وہ رول, اللہ کا امر نازل ہو, ہر ہیون میں 7 ہیونز ہیں وہاں اللہ کا امر نازل ہو رہا ہے. کوئی کریچر ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ڈومینین سے, جو اللہ تعالیٰ